تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے حکم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کی طرف، الی ما انزل اللہ، اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کی طرف، و الی الرسول، اور آؤ رسول کی طرف، تو کیا ضرورت ہے؟ دو اتھارٹیز کو انڈیپینڈنٹلی ہر جگہ بیان کیا جا رہا ہے، دو اتھارٹیز کو جب انہیں بلایا جاتا ہے آؤ اطاعت کرو، تابعداری کرو اور بائنڈنگ تسلیم کرو، سر تسلیم خم کر لو، حجت مان لو، سر جھکا لو، دو حکموں کے سامنے، کون کون سے؟ ایک حکم جو اللہ نے نازل کیا قرآن میں، اور ایک حکم جو رسول نے دیا۔ فرمایا رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اے حبیب مکرم تو آپ دیکھیں گے منافقوں کی نفسیات یہ ہے اور منافقوں کا شیوہ اور وتیرہ یہ ہے کہ وہ میرے حکم کی تابع داری سے نہیں کتراتے، میرے حکم یعنی قرآن کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے نہیں کتراتے، میرے حکم کو حجت ماننے سے نہیں گھبراتے۔ کیا کرتے ہیں؟ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اے میرے حبیب صرف آپ کی بارگاہ میں جھکنے سے گردن پھیر لیتے ہیں، آپ کے حکم کو حجت ماننے سے گردن پھیر لیتے ہیں، آپ کی سنت اور حدیث کی حجیت سے گردن پھیر لیتے ہیں، آپ کی دہلیز پر جھکنے سے، تابعدار بننے سے اور آپ کے حکم کو سر اور آنکھوں پر لینے سے گردن پھیرتے ہیں۔ اگر فقط میرا حکم ماننے کا کہا جاتا تو دوڑے دوڑے آتے، سر تسلیم خم کر لیتے، سر آنکھوں پہ رکھتے، کہتے سو بسم اللہ، اللہ کا حکم مانتے ہیں، وہ حجت ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے یہاں یہ پہچان کس کی ہے؟ جو اللہ کے حکم کی حجیت کا انکار کرے وہ فرمایا کہ یہ منافقوں کا شیوہ ہی نہیں، یہ لوگ جن کے باطن کفر سے بھرے پڑے ہیں اور جنہوں نے ظاہر میں کلمہ پڑھ کے دھوکہ دہی کر رکھی ہے۔ رأیت المنافقین، اللہ جن کو منافق کہہ رہا ہے، فرمایا آپ دیکھیں گے کہ منافقوں کا شیوہ کیا ہے؟ آپ سے کتراتے ہیں اور گردن پھیر لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا کہ دو حکم ہیں، دو دعوتیں ہیں، دو اتھارٹیز ہیں، دو حجتیں ہیں، دو دلیلیں ہیں، دو مصدر ہیں، دو منبع ہیں، دو سورسز ہیں، دو روٹس ہیں، دو اوریجن ہیں۔ کون کون سے؟ قرآن اور سنت رسول، اللہ اور اللہ کا رسول۔ تو جو شخص اللہ کی بات کو حجت مانے اور رسول کے حکم اور سنت کو حجت نہ مانے، قرآن کی اصطلاح میں اللہ نے اس کو منافق کہا ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ یہ جو قرآن مجید نے اسلامک جورسپروڈنس کا یہ بیسک پرنسپل لے ڈاؤن کر دیا، دے دیا ہے، وہی ایلیبوریٹ ہو رہا ہے اس حدیث میں، حدیث صحیح میں۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر قرآن میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ قال فإن لم يكن في سنت رسول اللہ، تو دیکھا آپ نے پرائورٹی بھی فکس کر دی، ترتیب بھی فکس کر دی سورسز کی، اور پورا ایک پرنسپل بھی، اصول بھی دے دیا۔ اگر حضور فرمایا اللہ کے رسول کی سنت میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ قال اجتہد رأیی، یا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو ایکسپلین کر دیا کہ پہلا درجہ قرآن کا ہے، دوسرا درجہ سنت رسول کا ہے، تیسرا درجہ اجتہاد کا ہے۔ یہ اسلامی فقہ ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام فاؤنڈر ہیں اس فقہ کے، اسلامک جورسپروڈنس کے۔ تو ائمہ نے، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں یا امام مالک ہوں یا امام شافعی ہوں یا امام احمد بن حنبل ہوں، انہوں نے کوئی چیز نئی نہیں گھڑی، یہ الزام ہوگا ان پر۔ انہوں نے تو اسکروٹینائز کر کے ایک کریٹیکل سٹڈی کرنے کے بعد کلاسیفائی کیا ہے، کوڈیفائی کیا ہے، کمپائل کیا ہے، اور ایک بڑے باصول سائنٹیفک طریقے سے کتب میں ان چیزوں کو یکجا کیا ہے۔ تو تشکیل تو آقا علیہ السلام نے فقہ اسلامی کی خود دی ہے، اور سنت رسول کی حجیت خود مقرر کی، اور تیسرا اجتہاد کی مشروعیت بھی خود مقرر کی کہ اگر قرآن میں نہ ملے تو سنت رسول، سنت میں نہ ملے تو اجتہاد۔ اس اجتہاد میں انالوجی بھی ہے اور کنسنسس آف اوپینین بھی ہے۔ قال الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب معاذ بن جبل نے یہ کلمہ کہا تو آقا علیہ السلام، ایک حدیث میں آتا ہے، تھپکی دی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو یہ توفیق دی کہ وہ صحیح طریقے کو پا گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے سرٹیفائی کر دیا، ویریفائی کر دیا، توثیق کر دیا، آقا علیہ السلام نے تائید کر دی۔
تو فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے یعنی رسول اللہ کے نمائندے کو، یعنی معاذ بن جبل کو جو بھیج رہا ہوں، اس کا سینہ کھول دیا، اس کو توفیق دی کہ وہ پورے طریقہ کار کو سمجھ گیا جس طریقے سے میں چاہتا تھا کہ فیصلے کیے جائیں۔ پھر یہی حدیث جو میں نے پہلے عرض کی، یہ حناد اور وکی اور شعبہ کے طریق سے روایت ہوئی ہے، اور پھر یہی حدیث محمد بن بشار نے محمد بن جعفر سے اور عبد الرحمن بن مہدی کے طریق سے بھی روایت کی ہے۔ اور اس حدیث کو نہ صرف امام ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث صحیح ہے، اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے مسند میں، اسی حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا اپنی سنن میں، اسی حدیث کو امام طیالسی نے بھی روایت کیا ہے اپنے مسند میں، اس کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے اپنے مصنف میں، اس کو امام دارمی نے روایت کیا ہے اپنی سنن میں، اسی کو امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے سنن الکبریٰ میں، اور ہر امام نے الگ الگ طریق اور الگ الگ سند کے ساتھ اس حدیث کو آگے روایت کیا ہے۔ تو آج ہم اس بات پہ پہنچے ہیں اس نشست میں، اور اس کے بعد اگلے ریفرنسز اور ہیں انشاءاللہ جو اگلی نشست میں ہم دیں گے۔ آج کی بات یہاں پر کنکلوڈ ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت رسول کو اور سنت کو وہ پورا ٹیکنیکل معنی اور ٹیکنیکل سینس اور اس کا جو پورا شرعی تصور ہے وہ سارا عطا کیا، اور نہ صرف عطا کیا بلکہ اس کو امپلیمنٹ کیا، اور صحابہ کرام کو وہ سکھایا اور ان کو ٹرین کیا، اور یہی ٹریننگ ان کے لیے بیسک جورسپروڈنس کی بنیاد بن گئی۔ تو یہ آخری حدیث جس پر آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ سنت رسول کو حضور علیہ السلام نے باقاعدہ سورس آف لا ڈکلیئر کر دیا تھا، اور باقاعدہ قرآن کی طرح قرآن کے بعد حجت ڈکلیئر کر دیا تھا، اور اس کے بعد اجتہاد، اور ثانیاً یہ کہ اس پرائورٹی کے ساتھ اپنے صحابہ کو ٹرین کر رکھا تھا، اور جب ان کو کہیں بھی گورنر یا چیف جسٹس یا جج یا عامل بنا کے مقرر کر کے بھیجتے کسی بھی صوبے میں، تو آقا علیہ السلام ان سے پوچھ کے ان کو ٹرین کرتے، پختگی پیدا کرتے کہ یہ طریقہ کار ہے شریعت کا کے احکام کا، اس طریقے سے انتخاب کرنا ہے، اس طریقے سے استنباط کرنا ہے، اور مختلف امور میں اس طریقے سے تم لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس کی ٹریننگ بھی آقا علیہ السلام خود دیتے تھے۔ آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں، اس کے بعد اگلے ریفرنسز انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔